میرا بھی اسی صوبائی حکومت سے تعلق ہے، لیکن میں لعنت منافق پہ بیچتا ہوں، میں چمچگیر پہ لعنت بیچتا ہوں، جو وزیروں کا چمچگیری کرتا ہے، جو وزیر اعلیٰ کا چمچگیری کرتا ہے اور اپنے تاجر برادری کو، اپنی عوام کے حقوق پر آنکھیں بند کرتے، میں ایسے سیاستدان پر لعنت بیچتا ہوں، میں ایسے مذہب پرست پر لعنت بیچتا ہوں، میں ایسے کرسی پہ لعنت بیچتا ہوں۔ کون سی تکلیف ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نکلے ہیں؟ صرف اور صرف انجمن تاجران بلوچستان کا مقصد یہ ہے کہ یہ دھرتی ہماری ماں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ تاجر برادری ہماری ہے، یہ عوام ہماری ہے۔ ہم اپنے عوام کو، اپنی تاجر برادری کو کسی بھی قیمت پر ان لٹیروں کو، ان IMF کے غلاموں کے حوالے نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آخری حد تک جائیں گے۔ آج چونکہ پورے بلوچستان میں انجمن تاجران بلوچستان کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں بلوچستان کے مختلف ڈسٹرکوں میں، یہ صرف ایک شارٹ نوٹس پہ، چونکہ ہم نے آج سے کوئی 10 دن پہلے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تھی، اس کے تسلسل سے ہم نے کہا کہ ایک مظاہرہ کرے، ان مدہوش، ان ظالم حکمرانوں کو آگاہ کرے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، وہ IMF کی غلامی کرنے کی بجائے اس پاکستانی عوام کی غلامی کرے، اس 22 کروڑ عوام کو اتنا مجبور نہ کرے کہ پھر ان کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان میں ڈالر، کھربوں ڈالر یا تو نواز شریف کے پاس ہیں، یا زرداری کے پاس ہیں، یا جنہوں نے 35 سالوں سے پاکستان کو لوٹا ہے، جن کے بیرونی ممالک کھربوں روپے پڑے ہیں، وہاں پہ کھربوں ڈالر پڑے ہیں، ان کو یہ سوچ نہیں ہے، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم یہ جو ہمارے اس غریب عوام کے چوری کردہ کھربوں ڈالر انہوں نے باہر منتقل کہیں، ان کو واپس اپنے ملک لے آئیں۔ یہ جو کرائسس چل رہا ہے، بے شک جس کی وجہ سے چل رہا ہے، ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ موجودہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی، کوئٹہ سے لے کے خیبر پختونخوا، پنجاب سے لے کے عمران خان کے خلاف بہت سے دھرنے دیے گئے، یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یہ IMF کے غلام ہیں، انہوں نے IMF کے ایما پہ پاکستانی عوام کو مہنگائی کے دلدل میں پھنسایا ہے، اس لیے انہیں حق حاصل نہیں ہے کہ یہ حکمرانی کرے۔ لیکن جب یہ سارے علی بابا اور 40 چور اکٹھے ہو گئے، انہوں نے عمران خان کو ان سے اقتدار چھین لی، اس کے بعد کیا ہوا ہم سب نے دیکھا ہے۔ عمران خان کے دور میں فی ڈالر 168 روپے کا تھا، اب 270 روپے کا ہے۔ کیا اس کا یہ بھی ان کی ذمہ دار بھی عمران خان ہے؟ پیٹرول کی قیمت 140 روپیہ پر لیٹر تھا، اب 250 روپیہ پر لیٹر ہے۔ اب شنید میں آیا ہے کہ یہ ان IMF کے غلاموں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے 15 مارچ سے پر لیٹر کی قیمت میں 30 روپیہ کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر پاکستان کی اس غریب عوام کو 1 لیٹر پیٹرول 280 روپیہ میں ملے گا۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد پھر 20 روپیہ کا اضافہ کیا جائے گا، اور پر لیٹر 300 روپیہ کیا جائے گا۔ اسی طرح ڈالر کی قیمت یہ 300 روپیہ تک لے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو آج تک یہ نہیں سنا تھا، نہ عمران خان کی حکومت میں ہم نے یہ باتیں سنی تھی کہ ڈالر کی شارٹیج ہے۔ جب ایک چور کو لایا گیا، موجودہ حکومت نے ایک چور کو جو 10 سالوں سے ملک سے فرار تھے، ان کے اوپر چوری کے الزامات تھے، تو باکر لندن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں نے ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، پاکستانی عوام نے ان کو لندن میں بھی عزت کیا کہ آپ کیوں نہیں آتے ہیں پاکستان۔ اس چور کو عزیز دوستو، معزز تاجر برادری، اس چور کو خصوصی جہاز کے ذریعے ان ظالم حکمرانوں نے لایا کہ یہ ڈالر کا ارسطو ہے۔ ان کو ایک طریقہ معلوم ہے، یہ ڈالر کی قیمت نیچے لائیں گے۔ جب اس چور ارسطو کو لایا گیا، اس ڈالر مافیا کو لایا گیا، تو اس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے
یہ بات کی تھی کہ ڈالر کی قیمت 200 روپیہ سے کم ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس چور ارسطو اسحاق ڈار نے کہا ہے. یار عزیز دوستو، 22 کروڑ عوام اتنی بے ہمت ہو چکی ہے، اتنی بغیرت ہو چکی ہیں کہ یہ جو علی بابا 40 چور ہیں جو ہم پر مسلط ہیں، کبھی ایک کی باری آتی ہے، کبھی دوسرے کی باری آتی ہے. وہ پشتو کی وای یا مرستی وہ پشتو کی ویل پخوش روچن پخوسی کی نو پخوش روچن بچہ خلق اور سرو ایز مراغی چملاو پکیر ابل ابل دی. یہ جو ہمارے نعرے بجا رہے تھے، یہ ڈگڈگی کی طرح مہنگائی کا جو رونا رو رہے تھے، جو اسلام کے نام پر اسلام آباد پہنچنا چاہ رہے تھے، آج وہ 250 ڈالر کی قیمت پر خاموش ہے. آج وہ 270 روپیہ ڈالر ہے، وہ 250 پیٹرول کی پر لیٹر ہے، اس پر خاموش ہے. ہمیں انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. میں یہ بات ایمانداری سے کر رہا ہوں اور کلمہ پڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے ذاتی طور پر کسی بھی سیاسی مذہبی پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن عظیم شان میں فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے عوام کو اورغلایا ہے اس نعرے سے کہ ملک میں مہنگائی ہے. آپ لوگ سڑکوں پہ نکلے، 140 روپیہ پر جب یہ مہنگائی کرونا رو رہے تھے، اب 250 روپیہ پر لیٹر پر یہ خاموش ہیں. تو یہ نہ اسلام کے دعوے دار تھے، نہ یہ عوام کے دعوے دار تھے، یہ صرف اسلام آباد کے دعوے دار تھے. یہ اسلام آباد پہنچنا چاہ رہے تھے. اب 4 وزارتیں اور ایک گورنرشپ لے کے یہ سب خاموش ہو گئے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ ہمارے لیے تمام سیاسی مذہبی پارٹیاں قابل احترام ہیں، لیکن اس طرح قابل احترام نہیں ہے کہ وہ اس غریب عوام کا خون چوسے، وہ اس تاجر برادری کا خون چوسے. دوسری طرف ہمارے بہار جو بے لگام گدھے بنے ہوئے ہیں. میں یہ لفظ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ایک طرف اوپر سے مہنگائی ہے، مصنوعی مہنگائی لائی گئی ہے، IMF کے غلام بنے ہوئے ہمارے حکمران. IMF کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ 22 کروڑ عوام نکلے، 22 کروڑ عوام ان علی بابا اور 40 چوروں سے پوچھے. کیا پاکستانی عوام کو یہ معلوم نہیں ہے کہ لندن کے مہنگے سے مہنگے علاقوں میں ان کے پلیٹس موجود ہیں، دبئی میں ان کے پلیٹ موجود ہیں، ہمارے اس صوبائی اسمبلی میں موجود ایسے لوگ ہیں. میں قسماً کہہ رہا ہوں، میرا بھی اسی صوبائی حکومت سے تعلق ہے، لیکن میں لعنت منافق پہ بیچتا ہوں، میں چمچگیر پہ لعنت بیچتا ہوں، جو وزیروں کا چمچگیری کرتا ہے، جو وزیر اعلیٰ کا چمچگیری کرتا ہے اور اپنے تاجر برادری کو، اپنی عوام کے حقوق پر آنکھیں بند کرتے. میں ایسے سیاستدان پر لعنت بیچتا ہوں، میں ایسے مذہب پرست پر لعنت بیچتا ہوں، میں ایسے کرسی پہ لعنت بیچتا ہوں جو عوام کا خون چوس رہے ہیں، لیکن وہ بغیرت بنے ہوئے ہیں، وہ یکبستہ عوام میں بیٹھے ہوئے ہیں. نکلنا چاہیے ہماری عوام کو، ان کے گریبان پکڑنے چاہیے. ان کو چاہیے اپنی شاہ خرچیاں کم کرے. کیوں آپ ان غریبوں کو در پدر کر رہے ہو؟ یہ ہمارے سامنے جو دیہڑی دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہ شراب کے نشوں میں بدمست حکمران آ کر دیکھ لے، کوئٹہ کے تڑوں پہ رات کو 12 بجے تک لوگ گنتی بیلچہ لے کر اس اسرے میں بیٹھے رہتے ہیں، یا رنگ کے برش لے کر تڑے پر اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے گا، ہمیں گھر لے جائے گا، میں ان کا کام کروں گا اور ہمیں 1000 روپیہ ملیں گے. بچے تو ان سے مانگتے ہیں، یہ کہاں سے لیں گے؟ او حکمرانوں، ظالموں، اللہ کا خوف کھاؤ. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو در پدر کرے. تمہارے انشاءاللہ تم لوگ در پدر ہیں. تمہارے گھر کی نہ حالات صحیح ہیں، نہ تمہارے ملک کی حالات صحیح ہیں. تم نے جہاں تک ملک کو پہنچایا ہے علی بابا اور 40 چوروں نے. انتہائی افسوس کی بات ہے. ہم پاک فوج کے ذمہ داران سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را، اور عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی عوام کے نگاہیں یا تو عدلیہ کے جانب ہیں یا پاک فوج کی جانب ہیں. کیونکہ یا تو وہ اس لیے کہ پاک فوج کے ہاتھ ڈنڈا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ ایک منظم ادارہ ہے، اور عدلیہ اپنے لیے تو وہ لوگوں کو سزائیں دے سکتی ہے. سپریم کورٹ کے جج صاحب
ہم بلوچ پاکستان کے عوام 22 کروڑ 23 کروڑ عوام لاکھوں کروڑوں تاجر برادری آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ یہ جو شراب اور عیاشیوں کے نشوں میں مدہوش حکمران ہیں جو جھوٹ بے جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، آپ اس کا خود نوٹس کیوں نہیں لیتے ہیں؟ آپ یہ نوٹس کیوں نہیں لیتے ہیں کہ اس ارسطو کو کس قانون کے تحت لایا گیا ہے؟ 10 سالوں سے جب یہ ارسطو باہر تھا، 10 سالوں سے ان کے اوپر جب یہ انہوں نے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لاکھوں ڈالر کروڑوں ڈالر انہوں نے چوری کیے، ان کو کس قانون کے تحت وزیر اعظم کے خصوصی جہاز میں لایا گیا ہے؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس مہنگائی کے خلاف ہیں، چاہے جو بھی اس مہنگائی کے مرتکب ہوں گے ہم اس کے خلاف بولیں گے۔